کیا عورتیں شرمگاہ کے بال بلیڈ سے صاف کر سکتی ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، خواتین جو ہیں ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ کیا عورتیں بلیڈ وغیرہ کو یوز کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی ہیں ہیئر کو ریموو کرنے کے لیے۔ عام طور سے جو عورتیں جو چیز کرتی ہیں وہ کریم وہ آتے ہیں نا، جو عورتیں جس کو یوز کرتی ہیں اپنے ہیئر کو ریموو کرنے کے لیے، منہ زیر ناف کو صاف کرنے کے لیے۔ تو یہ تو آج کے دور میں ایسا ہو گیا ہے کہ الگ الگ طرح کے کریم اور الگ الگ طرح کے اس طرح کے آلے جو چل گئے ہیں جن کو عورتیں یوز کر رہی ہیں، استعمال کر رہی ہیں۔ پہلے دور میں تو ایسا کچھ تھا نہیں، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بغلوں کے بالوں تک کو اکھاڑنے کا حکم دیا ہے۔ اب آپ کہیں گے بھائی اکھاڑنے میں تو بغل کے بال نوچنے میں اکھاڑنے میں بڑی تکلیف ہوگی۔ جی بالکل تکلیف ہوگی۔ اگر آپ اب 25 سال 30 سال کی عمر کے بعد اگر آپ جب کہ بال ٹائٹ ہو چکا ہے، اب اگر آپ اس کو اکھاڑیں گے تو ظاہر ہے دقت ہوگی، پریشانی ہوگی۔ یہ تو شروع سے بندہ جب رونگٹا ہو نا، رویاں، تو جس طرح سے اس کو اکھاڑنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، چند دنوں میں پھر وہ بال آنا ختم بھی ہو جاتے ہیں، پھر وہ بال بغل وغیرہ کے بال پھر نکلنا بند ہو جاتے ہیں، تو ٹینشن ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو شروع سے یا اس کی عادت میں یہ ہو کہ اپنے بغل وغیرہ کے شرمگاہ کے بالوں کو اگر اکھاڑ سکتا ہو تو ان کو اکھاڑے۔ اس کے طریقے بھی اسلام میں موجود ہیں۔ وہ طریقے کیا ہیں؟ وہ طریقے یہ ہیں کہ وہ کچھ اس طرح کے کپڑے وغیرہ اور کچھ اس طرح کی دھات کہ جن کو چپکانے کے بعد ان کو ایک دم سے اکھاڑنا، جس سے عام طور سے بلیچنگ وغیرہ فیس کی کرانے لوگ جاتے ہیں نا، تو وہ جو اس طرح کے تمام آلے چل رہے ہیں، کریم چل رہے ہیں ریموو کرنے کے لیے چہرے کے جو بال وغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے رویاں وغیرہ جس کو بولتے ہیں، کہ چہرے پہ لگا کے یوں کر کے چھٹاتے ہیں تو سارے بال نچ جاتے ہیں، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب یہ چیز جب آپ نے شروع سے بلیڈ یوز کیا ہے، کوئی عورتوں نے کریم یوز کیا ہے، اس کے بعد اب اگر اس سنت پہ کوئی عمل کر رہا ہے، بالوں کو نوچے گا تو اس کو پریشانی ہوگی۔ یہ شروع سے اگر بندہ اس سنت پہ عمل کرے تو اس کے لیے آسانی ہے۔ جس طرح سے ناک وغیرہ کے بال کچھ لوگ نوچ دیتے ہیں نا، کیونکہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ شروع سے انہوں نے کاٹے نہیں ہوتے، صرف نوچنے سے کام چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہی چیز ان کی عادت میں ہوتی ہے۔ تو اسلام میں جو حکم ہے نا، اسلام میں وہ حکم یہ ہے کہ صفائی رکھنا ہے۔ اسلام میں صفائی پسندیدہ ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہفتے میں جمعے کو اپنے جو ہیئرس ہیں ان کو ریموو کریں، منہ زیر ناف کو عورتیں بھی مرد بھی صاف کریں، بغل کے بالوں کو، شرمگاہ کے بالوں کو صاف کرنے کا حکم ہے اسلام میں۔ ہر ہفتے نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم 15 دن میں کر لیں، 15 دن میں بھی نہیں کر سکتے ہیں تو 40 دن کے اندر بالوں کا صاف کرنا، ہیئرس کا ریموو کرنا یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت 40 دن تک ریموو نہیں کرتے ہیں اپنے ہیئرس کو، شرمگاہ کے بالوں کو، منہ زیر ناف کو یا بغل کے بالوں کو، تو اس کی نمازیں مکروہ ہونے لگتی ہیں، کیونکہ اسلام میں جو صفائی ہے وہ پسندیدہ ہے۔ تو اب وہ کوئی نہ کوئی طریقہ، کسی نہ کسی طریقے سے کا استعمال کریں۔ بہرحال اسلام نے حکم دے دیا کہ آپ صفائی کو پسند کریں۔ اب جیسے اسلام نے حکم دیا کہ کوئی جو مرد حضرات ہیں وہ جو لباس پہنے نا وہ ٹخنوں سے اونچا ہو مردوں کے لیے، اور وہ زیادہ ٹائٹ نہ ہو، گھٹنے چھپے ہوئے ہوں، یعنی کہ سطر نہ دکھ رہی ہو۔ اب چاہے وہ کوئی بھی لباس پہنے، لیکن یہ 3 شرائط جس کے لباس میں پائی جائیں گی وہ سنت کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو اسلام کے اس حکم پر کوئی بندہ کسی بھی طریقے سے عمل کر سکتا ہے، کوئی کپڑے پہن کر سکتا ہے، لیکن ایسے بھی نہ ہو بالکل جو کسی قوم کا ایک پہچان ہو، علامت ہو، پھر ان کپڑوں کا استعمال نہ کرے۔ لیکن بہرحال اسلام نے وہ فارمولہ بتا دیا کہ ایسا کپڑا ہو تو بس وہ سنت کے زمرے میں آ جائے گا۔ اسی طرح سے اسلام نے حکم دیا کہ شرمگاہ کے بالوں کو اور بغل کے بالوں کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اب وہ کن آلوں سے آپ کر رہے ہیں، جو آپ کو بہتر لگے، جن چیزوں میں آپ کو بہتری لگ رہی ہو، آپ ان آلوں کا استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ تو بہرحال عورتوں کے لیے چونکہ جو کھال ہوتی ہے، لیئر ہوتی ہے، وہ اسکن کمزور ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ کریم وغیرہ کا یوز کریں۔ مردوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ بلیڈ لیزر کا استعمال کریں، یوز کریں۔ لیکن اگر کوئی مرد کسی کریم کو یوز کر لے یا کوئی عورت کسی بلیڈ کا یوز کر لے اور اس سے ہیئرس کو ریموو کر لے تو اس سے اسلام اس پر کوئی حکم نہیں لگاتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو افضل اور بہتر طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ عورتیں کریم وغیرہ کا استعمال کریں، یوز کریں، اور مرد حضرات
زیادہ بلیڈ وغیرہ کا استعمال کریں. اور مردوں کے لیے بہتر ہے کہ کم سے کم بغل کے بالوں کو, اگر کم عمری ہے ابھی تو ابھی چاہیے کہ اگر اس کو زیادہ بلیڈ کا استعمال نہیں کیا ہے بغلوں وغیرہ میں, تو پھر اس کو اکھاڑنے والا جو عمل ہے اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں بغل کے بال نکلنا ہی پھر انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائیں گے. سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں, اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے, اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں. ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے, اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے. یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے, آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں.